السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ اوکے جی، کیسے ہیں میرے پیارے اور عقل مند بچے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو متقین کا امام بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو روشنی بنا دے تاکہ آپ باقی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ قرآن کو جذب کریں، اس پر عمل کریں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، آمین۔ میں آپ کو ہمیشہ دعائیں دیتی ہوں، لیکن آج تو میں بہت زیادہ دعا دینے کے موڈ میں ہوں، الحمدللہ۔ پیارے بچوں، ہم سورۃ الواقعہ میں دوسرے گروپ اصحاب الیمین کے انعامات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم آیا نمبر 32 سے لے کر آیا نمبر 34 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور فاکہۃ پھل، کثیرۃ بہت زیادہ، لا نہ، مقطوعۃ ختم ہونے والے، ولا اور نہ، ممنوعۃ روکے جانے والے، وفروشن اور نشست گاہیں، بیٹھنے کی جگہیں، مرفوعۃ اونچی۔ اب ہم اس کا راما ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ اصحاب الیمین کہاں ہوں گے؟ بہت سارے میووں میں، پھلوں میں، جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ہی روکے جائیں گے، اور بلند بچھونوں میں۔ اچھا میرے پیارے بچوں، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جنت میں اصحاب الیمین کو اور کون کون سی نعمتیں ملیں گی، اور ان میں ایک نعمت کیا ہوگی؟ پھل، بہت ہی زیادہ پھل ملیں گے۔ جب بھی جنت کے لوگوں کو پھل کھانے کو دل کرے گا، ان کو پھل پیش کر دیے جائیں گے، کوئی کمی نہیں ہوگی پھلوں کی، اور نہ ہی کوئی انتظار کرنا پڑے گا۔ جی، اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب آپ نے فروٹ کھانا ہوتا ہے تو وہ خاص موسم میں آتے ہیں، اور جب آپ ایک کے بعد دوسرا پھل کھاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ ویسا اچھا نہیں جیسا میرا دل چاہ رہا تھا کھانے کو۔ میں تو آپ کو اپنے بارے میں ہی بتاؤں گی کہ مجھے تو آم بہت اچھے لگتے ہیں، الحمدللہ۔ اور پھر مجھے سردیوں میں تو آم نہیں ملتے نا، مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے ان آموں کا، اور اگر کسی گرم ملک سے آم امپورٹ کر بھی لیے جائیں تو پھر ان کا مزہ ویسا نہیں ہوتا جیسا مزہ ہونا چاہیے آم کا۔ اور کبھی صحیح موسم میں بھی جب پھل آتے ہیں تو ایک کے بعد دوسرے کا ذائقہ ویسا نہیں ہوتا جیسے پہلے کا تھا، اور آپ کو افسوس ہوتا ہے۔ مگر جنت کے پھل، واہ واہ، دیکھنے میں تو ویسے ہی لگیں گے جیسے دنیا کے پھل، مگر ذائقے میں بہت بہت زیادہ بہتر ہوں گے، اور بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ اور جب جنت کے لوگ درختوں سے پھل لینا چاہیں گے تو ان کو کوئی روکے گا نہیں کہ یہ اس کی زمین ہے اور اس کی ملکیت ہے، نہیں، بلکہ وہ اس کو کھا سکیں گے اور ان کو کوئی روک نہیں لگائی جائے گی۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 پھلوں کا ذکر کیا ہے: کھجور، انگور، انار، انجیر اور زیتون۔ اور اس کے علاوہ جنت میں ہر وہ پھل ہوگا جس کا آپ کو دل چاہے گا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اصحاب الیمین کے بیٹھنے کی جگہوں کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ وہ بچھونے ہوں گے بہت اونچے، اور قرآن میں دوسری جگہ ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بچھونے اس قدر نرم، خوبصورت اور چمکدار ہوں گے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے مزہ آ جائے گا، اور انتہائی شان والے ہوں گے۔ جنت میں زندگی آرام، سکون، بے فکری اور عیش والی ہوگی، پرفیکٹ زندگی، مگر اس زندگی کے لیے دنیا میں تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا، اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم جنت کے قابل ہیں۔ ہمیں عبادات کا پر غور کرنا ہے، مثلا نماز اور روزے کا خیال رکھنا ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ ہمارا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے، ہم سچے، ہمدرد، مددگار اور سب کا بھلا چاہنے والے ہوں، کیونکہ جنت میں سکون اور اطمینان ہوگا، اور کوئی تکلیف دینے والا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پیارے بچوں، اپنے بہن بھائیوں سے بہت زیادہ محبت کریں اور نرمی کا سلوک کریں، اپنے ماں باپ کی بات مانیں، اپنے استادوں کی عزت کریں، غصہ نہ کریں، جھوٹ نہیں بولیں۔ اللہ کا فضل اور یہ والا اخلاق ہمیں جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ۔
اور ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، او اللہ ہم کو توفیق دیجیے کہ ہم ہر وہ کام کر سکیں جس سے آپ کو محبت ہو اور جس سے آپ راضی ہو جائیں. آمین آمین آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.